السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے میسیج کیا اور اپنا سوال انہوں نے جو ہے وہ میسیج میں لکھا ہے، اور وہ سوال ان کا یہ ہے کہ میں مسجد میں گیا اور ناپاکی کی حالت میں گیا، اور اسی حالت میں نے نماز بھی پڑھ لی اور جنازے کی نماز بھی پڑھ لی، تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو ایک انسان کو خود کو سوچنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے، اور دوسری بات یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان، جاہل سے جاہل انسان بھی اس بات کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ اللہ کا گھر جو پاکیزہ گھر ہے، جو مقدس گھر ہے، جو بابرکت گھر ہے، اس گھر کے اندر انسان جائے گا تو وہ بالکل طہارت کے ساتھ، پوری پاکی کے ساتھ، ناپاکی کی حالت میں بالکل نہ ہو، تب وہ اس جگہ جائے گا۔ اور یہ انسان بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں ناپاک ہوں، میرے کپڑے ناپاک ہیں، میں پلید ہوں، تو میں مسجد میں نہیں جا سکتا۔ یا عام جو جاہل انسان ہے وہ بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے اور اس کو جانتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا نہیں چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِزٍ وَلَا جُنُبٍ، کہ میں حائضہ کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں سمجھتا، اور ایسے ہی جنوبی شخص جو ناپاکی کی حالت میں ہے، اس شخص کے لیے بھی مسجد میں جانا وہ حلال نہیں سمجھتا، جائز نہیں سمجھتا۔ تو گویا کہ اس حدیث کے پیش نظر نہ تو حائضہ عورت جو ہے مسجد میں جا سکتی، اور نہ ہی جو ناپاک انسان ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، حالت جنابت میں ہے، ایسا شخص اگر مسجد کے اندر جا رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بھی جائز نہیں رکھا ہے۔ وہ ایسا شخص مسجد کے اندر نہ جائے، بلکہ جب وہ اس کو مسجد جانا ہے تو وہ پہلے اچھی طرح غسل کرے، غسل کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرے، اور پھر اسی طرح جو ہے پورا اچھی طرح غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو جو ہے لگائے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے گھر میں جائے۔ اب ان صاحب کا اگلا سوال یہ کہ میں نے اسی حالت میں نماز بھی پڑھ لی ہے، تو ان کی وہ نماز بالکل نہیں ہوگی۔ جب بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ناپاکی کی حالت جو حدث اکبر میں جس کو شمار کیا جاتا ہے، اس حالت میں اگر انسان ہوگا تو کیسے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے ان صاحب کی جو بھی انہوں نے نماز پڑھی ہو، چاہے وہ اس ناپاکی کی حالت میں ظہر پڑھی یا عصر پڑھی یا مغرب عشاء پڑھی یا فجر پڑھی، جو بھی انہوں نے نماز پڑھی وہ نماز بھی ان کی نہیں ہوئی ہے۔ اس نماز کو بالکل جو ہے دوبارہ وہ اعادہ کریں گے، اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے، دوبارہ لوٹائیں گے۔ اور جنازے کی جو نماز جو انہوں نے پڑھ لی ہے وہ نماز بھی ان کی بالکل نہیں ہوئی ہے۔ اب آئندہ جو ہے وہ صاحب اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی وہ مسجد جائیں تو وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں، ایسا تو نہیں کہ وہ ناپاکی کے حالت کے اندر ہیں۔ اگر ناپاکی کے حالت میں ہیں تو پہلے وہ بالکل پاک ہو جائیں، غسل کر لیں، اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، وضو کریں، خوشبو لگائیں، اور پھر اللہ کے گھر میں جائیں۔ اور نماز جب ان کو پڑھنا ہے تو بھی جو ہے بالکل پاکی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، نظافت کے ساتھ باوضو ہو کر ان کو جو ہے نماز پڑھنا ہے۔ اب وہ نماز چاہے 5 وقتہ نمازوں میں سے ہو یا جنازے کی نماز ہو۔ تو جو صاحب مسجد میں گئے ہیں ناپاکی کی حالت میں، ان کو توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے، اور جو نماز انہوں نے پڑھ لی ہے وہ نماز بھی دوبارہ ان کو پڑھنا چاہیے، اور جنازے کی نماز بھی ان کی نہیں ہوئی ہے۔ آئندہ کبھی اس طرح کا موقع آئے تو وہ پاکی کی حالت میں یہ تمام کام انجام دیں۔